السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیسن نمبر 36 میں لرن انگلش ان اردو ٹیوٹوریلز کے. اسٹوڈینٹس، آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے سینٹینس یعنی کہ جملہ. Sentence is a string of words logically put together and it conveys a complete sense. Sentence یعنی جملہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے اندر الفاظ کو یعنی لفظوں کو ایک باقاعدہ ترتیب سے ڈالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے اور یہ ایک مکمل تصویر، ایک مکمل سینس، ایک مکمل معنی کنوے کرتا ہے. یا ہم دوسری ڈیفینیشن کو لیتے ہیں. A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اندر مکمل ہو اور عام طور پر اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پایا جاتا ہو اور جو ایک سٹیٹمنٹ یعنی بیان، کوسچن یعنی سوال، ایکسکلیمیشن یعنی جذبات اور کمانڈ یا حکم کو ظاہر کرتا ہو اینڈ کنسسٹنگ آف اے مین کلاز اینڈ سم ٹائمز ون اور مور سبارڈینیٹ کلازز، جو کہ ایک مین کلاز پر مشتمل ہو اور بعض اوقات ایک یا ایک سے زیادہ سبارڈینیٹ کلازز بھی اس کے اندر پائی جائیں. وہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ کہلاتا ہے. اٹ از کالڈ اے سینٹینس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے اور کون سے ایسے سمبلز ہیں، کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں سینٹینس کے بارے میں پتہ لگتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سینٹینس جو ہے وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی لینگویج کا. ہم لینگویج بولتے ہی سینٹینسز کے ذریعے ہیں، ہم سینٹینسز کے ذریعے ہی جو ہے دوسروں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، سینٹینسز کے ذریعے ہی لینگویج کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. In writing, sentence always begins with a capital letter, جن کو ہم upper case letter بھی کہتے ہیں، وہی capital letters ہوتے ہیں. رائٹنگ میں ہمیشہ جملہ capital letter سے شروع ہوتا ہے. Sentence always ends with a punctuation mark, اور sentence ہمیشہ punctuation mark کے ساتھ ختم ہوتا ہے. یعنی کہ punctuation mark ہمیں یہ جب آخر میں پنکچویشن مارک آتا ہے سینٹینس کے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا ہے. We've got number of choices we can use to end a sentence. ہمارے پاس کچھ ایسے مطلب کہ نمبر آف چوائسیز ہیں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس کی جو ہم یوز کرتے ہیں سینٹینسز کے اینڈ میں. وہ سینٹینس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ پیریڈ یعنی فل سٹاپ جو ہم سینٹینس کے آخر میں جب بھی کوئی ڈکلیریٹو سینٹینس ہوتا ہے جس میں ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اینڈ میں موسٹلی فل سٹاپ آتا ہے جس کو پیریڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا پنکچویشن مارک ہے ریٹن لینگویج میں. دوسرا پنکچویشن مارک ہمارے پاس آ جاتا ہے کوسچن مارک. جب کوئی انٹروگیٹو سینٹینس بولا جاتا ہے یعنی کہ کوسچن کیا جاتا ہے تو اس کے اینڈ میں کوسچن مارک دیا جاتا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سوال ہے. تیسرا پنکچویشن مارک جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک. یہ موسٹلی جب کوئی سڈن فیلنگ اور جب آپ جذبات کو، احساسات کو شو کرنے کے لیے جب کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس کے اینڈ میں موسٹلی مارک آف ایکسکلیمیشن یوز ہوتا ہے. Punctuation mark is necessary at the end of the sentence because it lets the reader know when one sentence ends and the next begins. Punctuation mark اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پڑھنے والے کو، ریڈر کو بتاتا ہے کہ کہاں سے ایک جملہ
کہاں پہ ایک جملہ ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے نیا جملے کا آغاز ہو رہا ہے. اس طرح سم ٹائمز اگر آپ ایک ہی ساتھ جملے کو پڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معنی سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیدا ہو. تو اس چیز کو آسان کرنے کے لیے، جملوں کو علیحدہ کرنے کے لیے پنکچویشن مارک یعنی فل سٹاپ یا سم ٹائمز کوسچن مارک یا مارک آف ایکسکلیمیشن، ان چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے ریڈر کی آسانی کے لیے. English میں we've got 4 kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. Number 1 is declarative sentences. Number 2, interrogative sentences. Number 3, exclamatory sentences. And number 4, imperative sentences. یہ ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں سینٹینسز کی جو انگلش لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں ان کو ڈسکس کریں گے ود ڈیٹیلز. یہ یہاں پہ اس لیے مینشن کیا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے کہ ڈکلیریٹو سینٹینسز ہیں تو ان کے اینڈ میں موسٹلی ہم فل سٹاپ یوز کرتے ہیں یعنی پیریڈ یوز کرتے ہیں. انٹروگیٹو کے اینڈ میں ہم کوسچن مارک یوز کرتے ہیں. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں ہم مارک آف ایکسکلیمیشن یوز کرتے ہیں. اور امپیریٹو سینٹینسز میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹون کیا ہے، آپ کتنا فورسفلی اپنا میسج دوسرے بندے تک کنوے کرنا چاہتے ہیں. اس حساب سے کبھی فل سٹاپ یوز ہوتا ہے اور سم ٹائمز مارک آف ایکسکلیمیشن بھی یوز ہوتا ہے. جیسا کہ یہ بھی آپ کے سامنے مینشن ہے، ڈکلیریٹو سینٹینس پیریڈ، انٹروگیٹو کے سامنے کوسچن مارک، ایکسکلیمیٹری کے سامنے مارک آف ایکسکلیمیشن اینڈ امپیریٹو کے سامنے فل سٹاپ یا مارک آف ایکسکلیمیشن یوز ہوتا ہے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیسن سینٹینس کے بارے میں. پریکٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.